الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات۔ آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کو پیارے پیارے مدنی گلدستے دکھائیں گے۔ کس انداز کے گلدستے ہیں، آئیے کچھ اماد بھائی کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ نے میری طبیعت پوچھی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ اللہم آمین اللہم آمین۔ تو کیا تیاری ہے، کیا کیا مدنی گلدستے ہیں؟ جیسے ہم نے اپنے پچھلے سلسلوں میں سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ مدنی پھول، یعنی آپ نے اولاد کی کیا تربیت کرنی چاہیے، اس کے لیے والدین کو جو مدنی پھول دیے، اولاد کے حقوق بیان کیے اور بہت سے حقوق بیان کیے، اس میں اولاد کے سیکھنے سکھانے کے تعلق سے جو حقوق بیان کیے وہ مدنی پھول اور امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے اس طرح ہم لے کر چل رہے تھے۔ تو ہم نے شروع میں بتایا زبان کھلتے ہی کیا کرنا ہے، کیا آداب سکھانے ہیں، قرآن مجید کے تعلق سے بھی بات ہوئی، کیسے استاد صاحب ہوں، قرآن شریف جب ختم ہو جائے تو تلاوت کی تاکید رکھیں۔ اب جو اگلے موضوع آ رہے ہیں نا، وہ میں کچھ آپ کو بیان کرتا ہوں اور پھر اس میں کیا کیا مدنی گلدستے وہ بیان کریں گے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، عقائد اسلام و سنت سکھائے کہ لوح سادہ فطرت اسلامی و قبول حق پر مخلوق ہے، اس وقت کا بتایا پتھر کی لکیر ہوگا۔ ہمارے بچوں کی بہت سی بیسک تربیت کی جاتی ہے، اس کی تعلیم کا بہت زیادہ لحاظ رکھا جاتا ہے، تو یہی تو وہ ایج ہے، یہ لرننگ اسٹیج ہے۔ جب لرننگ اسٹیج ہے تو آپ نے کیا خیال رکھا کہ اس کی تعلیم اچھی ہونی چاہیے، اس کا فیوچر اچھا ہونا چاہیے، تو اس کی مطلب آپ سمجھے بیسک مضبوط ہونی چاہیے، تو ہم اس کی ایجوکیشن کی طرف جہاں توجہ رکھتے ہیں، تو یہی وہ ایج ہے کہ یہ لرننگ اسٹیج ہے اس کا، کہ اس میں عقائد اسلام بھی اسی ایج میں سکھانے۔ آگے بھی فرماتے ہیں، حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعظیم ان کے دلوں میں ڈالے کہ اصل ایمان و عین ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو اسلامی عقائد، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈالنا، اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب و اولیاء و علماء کی محبت و عظمت تعلیم کرے کہ اصل سنت و زیور ایمان بلکہ باعث بقائے ایمان ہے، یعنی ایمان باقی رکھنے کے لیے کتنی اہم چیز ہے۔ تو عقائد اسلام کے تعلق سے اور دیگر چیزوں کے تعلق سے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ اور ہم مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ چیز لے کر آئے ہیں کہ دیکھیں، آپ مدنی مذاکروں کے اندر اگر مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو شامل کریں گے تو ٹھیک ہے، آپ کو تو سیکھنے کو ملے گا، یعنی اسلامی دادی اور اسلامی نانی کو بھی سیکھنے کو ملے گا، اسلامی دادا اور نانا کو بھی سیکھنے کو ملے گا، اسلامی بھائیوں کو بھی سیکھنے کو ملے گا، اسلامی بہنوں کو بھی سیکھنے کو ملے گا، ساتھ ساتھ مدنی منوں اور مدنی منیوں کی بھی تربیت ہوگی۔ تو اب ہم آپ کو جو ہم اس طرف آئے کہ پہلے کچھ آداب ہم نے جو سکھائے، اب ہم سکھائیں گے عقائد اسلامیہ کی طرف۔ تو ہم نے جو پہلے سکھایا تھا، ٹھیک ہے، آئیے آپ کو اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ ماں بابا، میں ان کا پاؤں چومتا ہوں، جب وہ سو رہے ہوں گے یا اٹھے ہوں گے، کیسے بھی چوم لو۔ امی میرے کو پاؤں چومنے کا دل ہو رہا ہے، یہ اٹھا بھی دے، آئیے اٹھا کر چومے گا تو وہاں پھر نیند میں پھر جو کرے کرے۔ آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کے امی ابو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، یہ لو بیٹا کھا لو۔ کبھی آپ کے ابو بیمار ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے کھلائیے، ابو میں آپ کے لیے دودھ لے کر۔ ماشاءاللہ۔ اب ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جب ہم کسی کا اسٹیشنری باکس یا کلر وغیرہ دیکھتے ہیں
تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ سب ہمارے پاس بھی ہو، ہم یہ سب کیسے حاصل کریں؟ ضرورت ہو تو حاصل کی جائے، ضرورت نہ ہو تو پھر امی ابو کو ضد کر کے پریشان نہ کیا جائے۔ ابو گاڑی چاہیے، ابو کہتے ہیں بیٹا بات نہیں ابھی چاہیے۔ استاد کیسا ہونا چاہیے، اس کی اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، جس کے سپرد آپ نے اپنا قیمتی خزانہ کر دیا ہے، یہ تو دیکھ لیجئے کہ وہ خود قرآن مجید فرقان حمید صحیح پڑھتا ہے یا نہیں۔ جی مات بھائی، پہلا کون سا مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے کہ عقائد، اللہ تعالی کی بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں دیکھیں بچے کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس چھوٹی سی سوچ والے کے لیے پیارے پیارے مدنی پھول ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق ترکیب ہونی چاہیے۔ تو ہم آپ کو اللہ تعالی کے بارے میں کیا ایک سوچ ہونی چاہیے، بچے کو جو سوچ رکھنی چاہیے اس کی مثال کے مطابق۔ دیکھیں بچے کی سوچ کے مطابق ایک مثال دیں گے، آج اس یہاں بیج اس زمین میں ڈالیں گے، کل پھل بھی کھائیں گے۔ تو آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ اس حوالے سے دکھاتے ہیں۔ میرا نام محمد علی اتاری ہے، میں موزمبیق کے شہر مپوتو سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک بڑھیا کا بھی حکایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ چرخہ کاٹ رہی تھی تو کسی نے کہا بڑی بھی یہ دنیا کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کیا یہ تو خود بخود چل رہی ہے دنیا۔ تو بڑھیا نے کہا کہ یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، یہ میں نے ہاتھ روک لیا، نہیں چلتا۔ تو اس چرخے کو بھی چلانے والی کی ضرورت ہے، تو اس دنیا کو بھی چلانے والے کی ضرورت ہے، اور جو اس کو چلا رہا ہے وہ اللہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کتنے پیارے انداز سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ دنیا کا سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ عز و جل، اور اللہ عز و جل کے حکم سے اس کے فرشتے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سورج روزانہ نکلتا ہے نا، اور غروب ہو جاتا ہے، یہ کون نکالتا ہے؟ اللہ عز و جل کے حکم سے جو صبح ہوتی ہے، یہ کون نکالتا ہے؟ یہ فرشتے نکالتے ہیں، اور فرشتے اللہ عز و جل کے حکم سے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، تو یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اب آسمان پہ نگاہ کرتے ہیں، آسمان پہ چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، تو ان کو روشنی کون دے رہا ہے؟ ان سب کو روشنی اللہ عز و جل دے رہا ہے۔ زمین سے پودے نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، یہ ہوا چلتی ہے، یہ ہوا کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ عز و جل چلا رہا ہے۔ اب بارش برستی ہے، تو یہ بارش کون برسا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے۔ اور پھر ہم دعا کس سے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دعا بھی تو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں نا، یا اللہ بارش عطا فرما، یا اللہ ہوا چلا دے۔ ساری دعا کس سے کرتے ہیں؟ اب اللہ عز و جل سے کرتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام اللہ عز و جل چلا رہا ہے، تو ہم دعائیں بھی اللہ عز و جل سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خالق و مالک اور ساری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ عز و جل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ۔ رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ۔ تو اماد بھائی یہ بھی بڑا شاندار پیارا مدنی گلدستہ تھا، اور مزید کیا مدنی گلدستے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا مدنی منوں کی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک وہ اپنی سوچ کے مطابق سوال کرتے ہیں اور ان کو جواب دیے جاتے ہیں۔ اسی موضوع کا میں آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاؤں گا۔ جی جی دکھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فاطمہ اتاریہ ہے، میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے۔ میرے پیارے پیارے مرشد، آپ اس جملے کا معنی بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و معبود ہے، اور آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں حافظہ بن جاؤں اور دعوت اسلامی کا خوب کام کروں۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو باعمل علیمہ اور باعمل حافظہ بنائے۔ اللہ ہمارا خالق و معبود ہے۔ خالق بنے بنانے والا، پیدا کرنے والا، معبود بنے جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ تعالی
ہمارا بنانے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، عبادت کے لائق ہے، اور یہ بس ایک ہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے نا. دوسرا کوئی اللہ ہی نہیں ہے، کوئی معبود ہی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، خالق کے معنی بنانے والا اور معبود کے معنی جس کی عبادت کی جائے. تو ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ عز و جل. اور ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جو مدنی منی تھی، چھوٹی سی پیاری سی، اس نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال بھی کیا اور اپنے لیے دعا کے لیے بھی کہا. ماشاءاللہ. تو جو ہمارے بزرگ ہوں ہم ان سے بات چیت بھی کریں، سوال بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے دعا کا بھی کہیں. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، اور ہمارے بڑے ہیں. یہ ہمیں کتنی پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں، کتنی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. تو ان سے دعا کا بھی کہنا چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دعائے بے حساب مغفرت یہ بہت پسند ہے. تو مجھے مدنی چینل کے ناظرین جو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور جو پیارے پیارے مدنی منع ہیں، مدنی منیاں ہیں، آپ امیر اہل سنت کے لیے دعا کرا کریں. اب دیکھیں امیر اہل سنت کو اس طرح دعا کریں، یا اللہ امیر اہل سنت کو لمبی عمر عافیت کے ساتھ عطا فرما. تو اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں امیر اہل سنت کو بھی یاد رکھیں اور ہمیں بھی یاد رکھیں. اماد بھائی، یہ تو بڑا ہی پیارا مدنی گلدستہ تھا جو کہ مدنی منوں اور مدنی منیوں نے ملاحظہ فرمایا. اب کس جانب بڑھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، مدنی منوں کے سامنے ہوتے طرح طرح کی باتیں، یہ بھی دے وہ بھی دے. ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں عجیب و غریب قسم کے جملے بھی. تو اب بچے جو ہیں وہ تو بہت جلدی کیچ کرتے ہیں. اب کیچ کرتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے بھی ہیں یہ کہنا کیسا ہے، یہ چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے. آئیے آپ کو اسی طرح کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میں اناؤ سے بول رہا ہوں. میرا نام کاشان اتاری ہے. حضرت المدینہ فیضان کنز ایمان کا طالب علم ہوں. پیارے بابا جان، کیا ہم بچے اس طرح دعا کر سکتے ہیں؟ اللہ میاں بارش دے، 100 برس کی نانی دے. اللہ تعالیٰ کو میاں کہنے سے سرکار اعلی حضرت نے منع فرمایا. اس کے بالکل واضح معنی تو یہ کہ ایک سب جانتے ہوتے ہیں جنرلی میاں بیوی ہے نا. تو میاں یعنی شوہر. تو ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کی شان میں استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کے معنی ایسے بنتے ہوں جو اللہ کے شایان شان نہ ہو. کہ اللہ تعالیٰ شوہریت سے پاک ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت مرحبا، یعنی کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ایسا ایک ہے. قل هو اللہ احد کی تفسیر پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ ایک تو یہ محاورہ جو ہے لفظ میاں نہ بولا جائے، اللہ پاک بارش دے، یہ کہے اللہ تعالی بارش دے، یا اللہ بارش دے. پاکستان میں بھی باب المدینہ حیدرآباد میں بھی یہ نعرے بچوں کے ہوتے ہیں اس طرح کے. 100 برس کی نانی دے. اب یہ ہو سکتا ہے دعا ہو کہ میری نانی 100 برس تک جی ہے. وہ اچانک 100 برس کی نانی تو مل نہیں سکتی نا، یہ تو طے ہے. اچانک 100 برس کی نانی کیسے ملے گی؟ نانی ہوگی تو جیتے جیتے 100 برس کی ہو جائے گی. تو شاید یہ مراد ہو. یوں محاورہ ہو نا، یا اللہ بارش کا پانی دے، 100 برس کی نانی دے. اگر مذاق کرتے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے، دعا کرتے ہیں تو صحیح ہے مراد. جبکہ یہ لیں کہ میری نانی 100 برس تک جیے، لمبی عمر ہو اس کی. 100 سے بھی مراد یہ 100 نہیں ہے، لمبی عمر ہو. مگر ذرا اب وہ ہے بچوں کا ایک، البتہ 100 برس کی عمر بغیر عافیت کے بھی رسک ہے کہ وہ اگر یہ دعا قبول ہوتی ہے تو بیچاری کھاٹ پہ پڑی رہے، بستر پہ پڑی رہے، وہ تکلیف اٹھائے، دوسروں کی محتاجی ہو، تو یہ بھی نہیں ٹھیک ہے نا. امن و عافیت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، مدنی گلدستہ ملاحظہ فرمایا. غور کر لیں، کہیں آپ تو اس قسم کے نعرے نہیں لگاتے،
اس قسم کی باتیں تو نہیں کرتے، شاید آپ نے کہیں سے سنا ہو، چلیں آپ نہیں کرتے تو ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اس قسم کے جملے نہیں کہنا چاہیے. اللہ کے ساتھ جو ہے میاں کا لفظ نہیں لگانا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ نے کہیں لکھا ہوا دیکھا ہو تو وہ بھی غلط ہے، میاں کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. یا ہو سکتا ہے یہ جو گھر کے بڑے ہیں، دادا دادی نانا نانی یہ بولتے ہوں، تو نانا نانی دادا دادی آپ نے بھی سنا کہ میاں کا لفظ نہیں بولنا چاہیے. اب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، یہ پھر آگے بتائیں گے تو یہ کہیں تو رکے میاں. تو آج سے اس پہ بریک، یعنی سارے میاں کو بھی چاہیے کہ وہ میاں بولنا چھوڑ دیں. جی، جو بڑے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، یا دادا دادی نانا نانی ہیں، تو اگر آپ نے بھی یقیناً یہ کہیں نہ کہیں سنا ہوگا تو یہ کہیں نہ کہیں تو جا کے رکے گا نا. تو آج ہی کیوں نہیں رک گیا ہے؟ اور جیسے کہ امیر سنت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس انداز سے نہیں پکارنا چاہیے. اب ہم کیا جملے بولیں؟ میاں کا لفظ نہ لگائیے، کیا کہیے؟ اللہ عز و جل، ماشاء اللہ، اللہ تعالی، ماشاء اللہ، اللہ کریم. اس قسم کے جملے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو ہے بولے جائیں. اب یہ جو ہے کوئی یہ بول رہا ہے کوئی وہ بول رہا ہے تو اس قسم کی باتوں میں نہیں آنا ہے. اب جیسے ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے، امیر سنت کے مدنی مذاکرے دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. اب جیسے جیسے ہمارے علم میں آتا رہے ہم اس انداز سے جو ہے چلنے کی کوشش کریں. یعنی جیسا امیر اہل سنت ہمیں بول رہے ہیں بولنے کا، ہم ویسا بول رہے ہیں. جی 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 جی. اور یہ ہے کہ جو اب نعرہ لگا رہے ہیں کہ اب کیا کہنا ہے، یا اللہ بارش دے، جیسے کہ امیر سنت نے فرمایا اگر بارش مانگنی ہے تو اس طرح مانگے، اللہ یا اللہ بارش دے، اللہ میاں بارش دے، میاں کا لفظ نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح 100 برس کی نانی دے. اب لمبی عمر میں مانگ رہے ہیں نانی کے لیے تو نانی کی بھی مانگے، نانا کی بھی مانگے، دادی کی بھی مانگے اور دادا کی مانگے، لیکن لمبی عمر کے ساتھ ساتھ عافیت والی زندگی مانگے. ماشاء اللہ. جیسے امیر علیہ سنت نے تربیت فرمائی کہ لمبی عمر ہوتی ہے تو بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منوں آپ کی دادی بیمار ہیں یا آپ کے دادا بیمار ہیں تو ادب سے جائیے ان کے پاس. آپ کا ایک پیارا سا انداز ہونا چاہیے، میٹھا سا انداز ہونا چاہیے. آپ ان سے ہاتھ ملائیے، ان کے ہاتھ چومیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں. ان کے جو کام کاج ہیں آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو ان کی دیکھ بھال کیجئے اور ان سے دعائیں حاصل کیجئے. جی مات بھائی ماشاء اللہ عز و جل، یہ تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے. اور 100 برس کی نانی جو اس قسم کا محاورہ تھا، اس سے بھی ہمارے مدنی منوں کی یقیناً اصلاح ہوئی ہوگی. مزید کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. جی. My name is Shazim Shweb from Sydney, Australia. Does Allah Azza wa Jal watch us every time? کیا اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ بے شک، لا ریب، نو ڈاؤٹ، اللہ تعالی اینی ٹائم ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ اگر تصور ہمارا بن جائے گا، یہ سوچ بن جائے گی تو ہمیں گناہوں سے بچنے میں بڑی مدد ملے گی. اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کتنے پیارے انداز میں امیر سنت نے جو ہے ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کی. اور یہ جملہ کتنا پیارا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم کوئی کام کاج کرنے جاتے ہیں، ابھی جملہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بات ہے، حق ہے، سچ ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں. اب کوئی گناہ کی جانب بڑھتا ہے یا کوئی برا کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یاد رکھنے کے لیے آپ جگہ جگہ جو ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. امیر سنت دامت برکاتہم علیہ کی سیرت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے جگہ جگہ ہے نا الموت 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 لکھا ہوا ہے کہ موت جو ہے پیش نظر رہے. جس کو پتا ہے کہ مرنا ہے اور اس کی بار بار توجہ جاری ہے تو وہ جھوٹ بولے گا تو اس کو فوراً یاد آ جائے گا الموت، مرنا ہے. اب کوئی برا کام کرنے کا جی چاہ رہا ہے لیکن یاد آ گیا الموت، اللہ دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس برے کام سے، اس بری نیت سے، اس برے ارادے سے حفاظت ہو جائے گی. یہاں یہ بھی ہے کہ امیر سنت نے مکتبۃ المدینہ پر یہ سٹیکر بھی ملتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ جگہ جگہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ الموت، اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. اور مکتبۃ المدینہ نے ایک اسٹیکر بھی نکالا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے یہی جملہ کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ کا کیا انداز ہے، آپ نے کن کن چیزوں پر الموت الموت لکھا ہوا ہے، آئیے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر،
4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ مرشد کی ادا کو ادا کرنی چاہیے اور اپنی چیزوں پر جو ہے الموت، اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، یہ لکھ لینا چاہیے. جب یہ ذہن بنے گا اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے اور مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. تو یہ مدنی گلدستے آپ نے ملاحظہ فرمائے. جی ماد بھائی، اب کیا مدنی پھول ہیں آپ کے؟ تو بہرحال ان کو اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین کو ایسے مدنی گلدستے مناظر دکھائیں اور جس کے ذریعے کہ کس انداز سے اہل سنت لکھ رہے ہوتے ہیں، کہاں لکھتے ہیں، اور اس سے بہت سی عبرت بھی حاصل ہوتی ہے. ہمارے مدنی منع بھی عبرت حاصل کریں. اور اگلے سلسلے میں تو بہت دلچسپ چیز ہوگی. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. اگلے سلسلے کا موضوع بہت کچھ سیکھنے کا اس سے موقع ملے گا انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے شیخ طریقت امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.